میری طرف سے آپ سبوں کی سلامتی ہو جس میں مجھے دیکھیں گے، اور یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور پیج کے اوپر جہاں تک رسائی ہوئی، جہاں تک میں پہنچا اور جہاں تک میں آواز بنا، ان سبوں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ کو خدا تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازتا رہے، اور ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کلام کو جو ہے وہ سنتے رہیں اور برکت حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین، میرا کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کافی دیر کے بعد آیا ہے، تقریباً تین سال کے بعد جو ہے وہ میرا پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ میں آیا ہوں، اور کچھ وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ میں نہ آ سکا، لیکن اب خدا ساتھ ہے، پہلے بھی ساتھ تھا، تو اب جو ہے وہ میں آپ سے ملتا رہوں گا ایسے ہی۔ تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس کو ٹک ٹاک کے اوپر بھی لے کر آئیں، جیسے دل آپ کا کرتا ہے آپ ضرور اس کو لے کر آئیں۔ تو ناظرین، میں یہاں پر انجینئر مرزا محمد علی مرزا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، جو کہ 2-3 سال کے اندر اتنی شہرت انہوں نے کمائی ہے کہ دین اسلام کے ہر فرقے کو انہوں نے ٹچ کیا ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے مسیحیت کو بھی ٹچ کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہیں جن کا مسیحیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ رکھا، اور کچھ ایسی باتیں کی جو کہ بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھی ہوئی، لیکن انہوں نے باتیں کی کہ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انہوں نے مجموعہ جو ہے وہ پڑھا ہے، یوحنا کی انجیل کی وہ بات کرتے ہیں، اور وہ ضرور مجھے سینڈ کریں تاکہ وہ بھی میں مجموعہ جو ہے وہ دیکھ سکوں، کیونکہ میری بائبل مقدس جو ہے اس کے اندر تو یہ ایسا الفاظ نہیں لکھے، اور میرا چیلنج ہے ان کو کہ وہ مجھے ضرور یہ الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں یہ نکال کر دکھائیں۔ تو جو انہوں نے باتیں کی ہیں روح القدس کے بارے میں، تو جناب اگر آپ کہیں کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کوئی ہوئی ہے بائبل مقدس میں، تو خداوند یسوع المسیح جس کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے نہیں کی، کوئی بھی انہوں نے ایسے ورڈز یوز نہیں کیے جو کہ آپ نے ان کے بارے میں کیے ہیں۔ تو جناب وہاں پر آپ نے فرمایا ہے اس ویڈیو کے اندر، بلکہ آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ ہی لیں اور تو آج بھی اگر آپ زیادہ۔ گاسپل آف جان کھول لیں چیپٹر نمبر 14 سے آن ورڈ، تو اس میں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو انجیل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوپر جو کتاب نازل ہوئی، پلس جو ان کی احادیث ہے جو ان کے اصحاب نے سنی، اس کا یہ مجموعہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، جو انجیل مقدس ہمارے پاس ہے، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جانا دنیا سے تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی جو میرا نام روشن کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام بولا جائے گا۔ باقی انبیاء پہ جو کلام ہے وہ یعنی ٹیکسٹ کی فارم میں نازل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تختیاں دی گئی ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے امت تک اپنا کلام پہنچایا ہے۔ تو وہ یعنی پریڈکشن آج بھی موجود ہے۔ اس میں بہرحال عیسائی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح قدس ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ انجیل کے اندر ہی موجود ہے، تورات کے اندر بھی، کہ روح قدس تو اس وقت آتے ہیں جب پیغمبر دنیا میں موجود ہو۔ دوسرا، روح قدس نے آ کے کون سا عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اگر ان کے بعد کسی نے روشن کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج قرآن کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی ماں کے نام کے اوپر تو صورت کیا ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں کم از کم 25 دفعہ آیا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اور سورہ مریم ان کی ماں کے نام پہ پوری صورت ہے۔ جو ان کے اوپر یعنی یہودیوں نے تان کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اعتراضات دور کیے، جو عیسائیوں نے ان کے بارے میں غلو کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اگر نام کسی نے روشن کیا ہے تو وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹرو کریکٹر ان کا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ورنہ آپ علیہ السلام سے پہلے تو دو ایکسٹریم تھی، ایک نے ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا یا خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، دوسرے گروہ نے ان کو دجال کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے آگے بتایا کہ بھئی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں،
اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر جو تورات میں اگر آپ کتاب الاستثناء ہے چیپٹر نمبر 18 اس کا آپ پڑھ لیں، ڈیوٹرونومی، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پریڈکشن موجود ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یعنی وہ آخری پیغمبر کی نشانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل ہوئی کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور ان کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، اور تیری مانند نبی علیہ السلام ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ تھا، نبی علیہ السلام کا بھی باپ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی تھے، کم از کم 6 لاکھ تو ان کے امتی تھے جو ان پہ ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے، صرف 12 واری ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھائے جانے سے پہلے۔ اور اس طرح کی کئی ایک ریزیمبلنس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کامن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ شریعت موسوی کی ہی ترویج کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور پروفٹ کی حیثیت سے بھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ روح القدس نے کون سا نام روشن کیا ہے، اور روح القدس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک جسمانی صورت ہے۔ مطلب یہ کہ ان حضرت کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ روح القدس کوئی جسمانی صورت نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ مجھے ایڈریس بھیجیں یا آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ضرور یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں، بلکہ آپ باقی انجیلوں کا میں نہیں کہتا، بلکہ گوسپل آف جان ہی آپ پوری کی پوری مطالعہ کر لیں تو آپ کے بہت سارے سوالات جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں اور ان کے جواب جو ہے وہ آپ کو خود ہی مل جائیں گے۔ تو پہلی بات کہ جو آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی ہے، ان کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ اگر صرف یہی لکھا ہوتا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے سلام قبول کرتا، جو باتیں آپ نے کی ہیں، کیونکہ میرے مسیح نے یہ کوئی بات نہیں کی ایسی، بلکہ اگر آپ یوحنا ہی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں، اگر آپ کے پاس ہے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ مطالعہ کریں تو آپ نے ضرور جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ پہلی بات، ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسری بات یعنی روح حق۔ آپ نے کہا کہ عیسائی اور کوئی طویل کرتے ہیں، ہم طویل خود سے نہیں کرتے بلکہ ہماری طویل کرنے والی یہ بائبل مقدس ہے۔ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ طویل کرتی ہے۔ یہ بائبل مقدس جو ہے یہ نہ تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، نہ تو کوئی ہمارے پاس کوئی ہیلپنگ بک ہے، بلکہ ہمارے پاس یہی بائبل مقدس ہے جس سے ہم طویل کر سکتے ہیں۔ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل ہی نہیں کر سکتی، جسے دنیا حاصل ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے اور جانتی ہے۔ دوسری بات کہ دیکھا بھی ہے اور جانتی بھی ہے، اور تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اب ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اندر نہیں ہے، ان کی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ اب تک نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی؟ اور دوسری بات،
अगर आप 25वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। जहाँ तक मैंने कुरान मजीद का मुताला किया है, जहाँ तक मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है और जहाँ तक मैंने अहदीस का मुताला किया है और कुतुब का मुताला किया है, वहाँ पर हम देखते हैं कि अन हज़रत ने कहीं पर भी ये दावा नहीं किया, ये दावा नहीं किया कि मैं हज़रत ईसा के नाम से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हज़रत ईसा ने ही फरमाया है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और बातें सिखाएगा क्या? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। तो अन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी हमें कोई बात नहीं बताई जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताई हो। क्या बताई है? अगर बताई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके चेले जो है इंजीनियर के जो चेले हैं, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ और वो भी मुझे बताएं। अगर कहीं पर भी की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपने कहा है कि उसका नाम रूह कुद्दस ने कौन सा नाम रोशन किया है, हालांकि ये उसके अंदर एक सूरत उसकी मुकद्दसा मरियम की है और 25 दफ़ा नाम आया है। ऐसे नाम रोशन नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे नाम रोशन नहीं होता। आपने शायद पढ़ा नहीं है। अगर आप अमाल की किताब का मुताला करें तो वहाँ पर मुकद्दस पतरस जब वाइज करते हैं दूसरे बाब के अंदर ही, तो वहाँ पर 3000 कभी 5000 तो ढेरों लोग जो थे वो कबूल कर रहे थे यीशु मसीह को और रूहुल कुद्दस की वसासत से। ऐसे नहीं। और नाम रोशन आज तक रूहुल कुद्दस ने किया हुआ है। जिनको रूहुल कुद्दस टच कर लेता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसके ख्यालात चेंज हो जाते हैं, उसका उठना बैठना बोल चाल सब कुछ ख़त्म हो जाती है पुरानी, बल्कि वो एक नए तरीके से नए सिरे से पैदा होता है। तो रूहुल कुद्दस ऐसे काम करता है। और आपने बात की है कि ईसा के सिर्फ और सिर्फ इस सरजमीन के ऊपर 12 हवारी थे, 12 जो थे वो शिगिर्द थे, बस वही ईमान लेकर आए थे। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो मैं दीन मसीहत को छोड़ दूंगा और आपसे आकर कलमा पढ़ूंगा। मेरा चैलेंज है। अब यूहन्ना ही की अंजील का मुताला कर लें, गॉस्पेल ऑफ जॉन ही का बस मुताला करें, और मैं चाहूँगा और मैं कहूँगा इन सब को जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर लाजमी इसको शेयर करें ताकि ये मिर्ज़ा तक पहुँच सके। टिकटॉक के ऊपर शेयर करें, जहाँ पर भी दिल करता है आप शेयर करें इसको, वो इसका जवाब दे। जो उसने गलत जो है वो अल्फाज बोले हैं, जो उसने गलत जो है वो बाइबल मुकद्दस की आयत की तशरीह की है, वो मजमूआ ज़रूर आप हर एक को सेंड करना, हर मसीही को सेंड करना, बल्कि अगर आपके पास है तो। आपने, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने अंजील मुकद्दस कभी देखी भी नहीं है, आपने पढ़ी भी नहीं है। एक मुहक्किक होने के बावजूद आपने ये हरकत की है और आपने ये पर्दा उठा दिया है कि हाँ मुझे किसी किस्म का नॉलेज नहीं है। बात की जाती है जब किसी मज़हब के बारे में खुली तौर पर नॉलेज हो। तो आपने कुरान मजीद का मुताला कर लिया, आपने अहदीस का मुताला कर लिया, लेकिन आपने बाइबल मुकद्दस का अभी तक मुताला नहीं किया, जो कि आपको करना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि आप ज़रूर इसका मुताला करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि लोग बतेरे लोग जो है वो उस पर ईमान लेते आ रहे थे। यहूदी इस बात से परेशान हो गए थे। अगर आप लाजर का वाक़या गॉस्पेल ऑफ जॉन का ही हवाला दूंगा आपको, अगर आप यूहन्ना की अंजील उसके 4थे बाब का मुताला करें, अगर आप यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब का मुताला करें, और अगर आप ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे लोग जो थे वो ढेरों लोग ईमान लेते आ रहे थे, और आपने कहा है कि सिर्फ 12 लोग थे जो कि ईमान लेकर आए थे। और आपने बात की और आपने कहा था कि रूहुल कुद्दस उस वक़्त
موجود ہوتا ہے جب دنیا میں نبی ہو۔ انجیلوں کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، انجیلوں کے اندر ایسا لکھا ہی نہیں ہوا۔ اگر لکھا ہے تو وہ بھی مجھے آپ دکھا دیجئے گا۔ بلکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جب اگر آپ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو جب خداوند یسوع المسیح جو تھے وہ ابھی پیدائش ہی ان کی ہوئی تھی، 8 دن کے تھے، تو وہ ہیکل کے اندر لے کر گئے تھے۔ ہیکل کے اندر جب وہ لے کر گئے تو شمعون نے اس کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ روح القدس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اور میں ویٹ کر رہا تھا، صرف اسی دن کا منتظر تھا، اب مجھے اپنے قول کے مطابق جو ہے وہ اٹھا لے۔ اور روح القدس یہ نہیں ہے کہ جب نبی ہو تو تب ہی سرزمین کے اوپر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ سمسون کا آپ واقعہ اسٹڈی کر لیں خدات کی کتاب کے اندر، اور بہت سارے ایسے ریفرنس ہیں بائبل مقدس کے اندر کہ نبی نہ بھی ہو تو روح القدس آتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور آپ نے بات کی ہے کہ ٹرو کریکٹر جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ صرف دین اسلام نے۔ تو جناب تب سے ہم جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ جھوٹ کتنی دیر تک قائم رہتا ہے مجھے یہ بتائیے؟ 1 دن رہے گا، 2 دن رہے گا، آخر پکڑا جائے گا۔ نمبر 1 پہ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مسیحیت ہے۔ کہ کوئی ہے دوسرا؟ کوئی ہے تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا۔ نمبر 1 پہ مسیحیت آ رہا ہے، تو یہ روح القدس کی ہی قدرت ہے کہ یہ نمبر 1 پہ نام روشن کیا ہوا ہے، مسیح کا نام روشن کیا ہوا ہے۔ مسیح کو قبول لوگ کر لیتے ہیں، جوک در جوک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا، پہلے 2 گروہ تھے، ہم تو آج بھی بیٹا کہتے ہیں اس کو۔ نعوذ باللہ میں کہتا ہوں کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ہم ویسا بیٹا ہی نہیں کہتے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ بیوی کی ہی طرف جاتے ہیں کہ بیوی ہو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا قادر مطلق ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آدم کو بنا سکتا ہے، ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، تو یہ اس کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بیٹا ہم نے نہیں کہا جبرائیل فرشتے کو پکڑیں، اس نے آ کر فرمایا تھا، حضرت مریم کو یہ پیغام دیا تھا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا وہ کہلائے گا۔ تو وسیلہ کیا ہوگا؟ خدا ہوگا۔ اور آپ نے بات کی کہ لکھا ہوا ہے کہ میں روح القدس کے منہ کے اندر کلام ڈالوں گا، تو ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کروں گا۔ اور استثناء کی آپ نے بات کی کہ استثناء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ میں ایک رسول برپا کروں گا۔ پہلی بات کہ نبی اور رسول کے بارے میں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے۔ نبی کی بات تو ہوئی ہے، رسول کی بات ہی نہیں ہوئی جو آپ نے بات کی ہے۔ اور نبی قرآن مجید کے اندر اگر مطالعہ کریں تو احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کہیں پر بھی ان حضرت نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں موسیٰ کی مانند ہوں۔ یہ دعوے کیے کس نے؟ یہ کہلوایا کن لوگوں نے؟ یہ ان لوگوں نے کہلوایا جو کہلوانا چاہتے تھے۔ ایجاد عیسوی ایک کتاب لکھی گئی، بائبل سے قرآن کی کتاب لکھی گئی، شیخ احمد دیدال صاحب نے کتابوں کو لکھا، بشارت محمد بائبل کتاب لکھی گئی، اور بہت ساری ایسے کتابوں کو لکھا گیا، بائبل محمد کتاب لکھی گئی، اور آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں لکیر کے فقیر، کیونکہ ایک نے بات لکھی، سب نے وہ ویسے ہی باتیں جو ہیں وہ لکھنی شروع کر دی، اور اگر کسی نے کہا کہ ان حضرت کی یہ پیشن گوئی ہے، دوسرے نے بھی یہی جو ہے وہ پیشن گوئی جو ہے لکھنی شروع کر دی، اس کی نقل مارنی شروع کر دی، اور آج تک نقلیں مارتے آ رہے ہیں، خود پڑھ کے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔
تو وہاں پر ایک نبی کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات نہیں ہو رہی. اور کی ماند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ تھے اور ان حضرت کے بھی باپ تھے، ایسی بات نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے وہاں پر لکھوایا ہے تو ایک نبی، خاص نبی کی تو بشارت ہی نہیں وہاں پر دی گئی. پہلی بات ہے عبرانی زبان کے اندر ہبریو کا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر نہیں ہے، کسی ایک نبی کی بات ہی نہیں ہوئی. یہ نبیوں کا سلسلہ ایک جاری ہے، اور سلسلہ صاحب الانبیاء کے اندر بھی ہے اور خداوند یسوع مسیح بھی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے تو خود تصدیق کی ہے، اور تصدیق خداوند یسوع المسیح نے نہیں بلکہ عام لوگ بھی کر رہے تھے، اس کے شاگردوں نے بھی کی ہے. اگر اب یوحنا ہی کی انجیل کا مطالعہ کرے، اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرے، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فلپس نے کہا تھا کہ ہمیں وہ نبی مل گیا جس کی بابت صحیفوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ نے لکھا ہے، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ چھٹے باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی کتاب مقدس کے اندر ملتی ہے، لیکن یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، اور موسیٰ نے میری بابت لکھا تھا. خداوند یسوع مسیح کا آج تک کسی نے دعویٰ نہیں توڑا اور نہ ہی کوئی توڑ سکتا ہے. اگر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی دعویٰ کیا ہے، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر دعویٰ کیا ہے، تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا کہ ان حضرت نے یہ باتیں کی. یہ نہیں ہے کہ ان حضرت کے باپ تھے اور ان کے جو تھے وہ باپ تھے، اور یہ پھر ایسے مسئلہ ہو جائے گا. مشابہتیں تو ہم بھی ملانا جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی بہت ساری ایسی مشابہات ہیں. پھر آپ نے کہا کہ شریعت نہیں لے کر آئے، ان حضرت جو تھے وہ شریعت لے کر آئے. میں دین اسلام کی عزت کرتا ہوں اور ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہوں، اور میں ان کو دین اسلام کا نبی مانتا ہوں. اور میں نے پڑھا ہے، ان کا کریکٹر پڑھا ہے، ان کا کریکٹر بہت اچھا ہے، اور ان کی سیرتیں پڑھی ہیں، اور ان کی ایمانداری کے قصے بلکہ پڑھے ہیں، سنے نہیں ہیں. تو عرب کے اندر اس جیسا انسان نہیں تھا جیسا وہ تھا. اور شریعت کی بات آپ نے کی تھی کہ شریعت لے کر ہے، مجھے کوئی نئی شریعت آپ بتا دیں کہ نئی شریعت کون سی آئی کہ یسوع مسیح جو تھے وہ شریعت لے کر ہی نہیں آئے. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 5واں باب سے 7ویں باب اور 24-25واں باب اور یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو شریعت آپ کو واضح طور پہ نظر آ جائے گی. اور لکھا ہوا ہے کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر دیکھ لیا نا یا نظر کر لی تو وہ اپنی دل کے اندر زنا کر چکا، اور سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے. یہ جو آیت بولی گئی ہے، جو میرے خداوند یسوع مسیح نے فرما گئے ہیں، سائنس اس آیت کی آج تصدیق کرتی ہے. میرے آنے والے دنوں کے اندر لیکچر آ رہے ہیں، یورپ کے سائنسدان اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور ہو گئی ہے تصدیق. کب کی ہو گئی ہے؟ اور قسم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ قسمیں، جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں جو ہیں وہ خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہیں کھانی. کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل تم نے شریر کا مقابلہ نہیں کرنا. تو یہ شریعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جناب میں انکاری نہیں ہوں، میں مانتا ہوں ہر ایک چیز جو اچھی ہے وہ میں مانتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت نے بتایا ہے، اور مانتا ہوں میں ان کو. لیکن یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ بالکل ہی بے لاگو ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ہر ایک کو چیلنج ہے جو ان کا چیلا ہے، جو میری بات کو سن رہا ہے، جو جانے گا.
تو آنے والے دنوں کے اندر پھر میری جو ہے ویڈیو آپ کے اوپر ہی آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے اور بہت سارے میسیج کیے ہیں، اور اس میسیج کو ضرور آپ شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا، اور ہر طرح سے اس کو یوز آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط طریقے سے، کیونکہ میں نے میری چھوٹی سی بات لے کر آپ اتنا بڑا پتنگڑ نہ بنا لیجیے گا کہ اس نے ایسا کہا ہے۔ پوری ویڈیو میری یوٹیوب کے اوپر لنک میں دے دوں گا، ہر جگہ دے دوں گا، آپ میرے یوٹیوب کو پہلے ضرور اس کو چیک کیجیے گا۔